الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم خاصا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتراً نذرانہ عقیدت و محبت و احترام پیش کرنے کے بعد ماہ رجب المرجب کی آج 13 تاریخ ہے. تو رجب المرجب کی مناسبت سے جو ٹائٹلز آج کی اس مختصر سے دورانیے میں ہمارے سامنے ہیں وہ 3 ہیں. سب سے پہلا تو ماہ رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیسا ہوتا تھا. جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے، اپنی ایکشنز کے ذریعے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی اور اپنے قول کے ذریعے بھی. اور دوسرا، چونکہ آج رجب المرجب کی 13 تاریخ ہے تو یہ 13 تاریخ اخی رسول، زوج بطول، سید السادات، حیدر کرار، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے. اس مناسبت سے آپ کو خراج پیش کرنا. اور تیسرا، اس ضمن میں خاص ماہ رجب المرجب میں اس امت کو بارگاہ خداوندی تک قرب دلانے والا سب سے عظیم گفٹ اور تحفہ نماز ملا ہے. تو لہٰذا یہ تینوں موضوع، اور ہماری کوشش عنوان کے انتخاب میں یہی ہوتی ہے کہ بجائے ریچولیزم کے رسوم و رواج کو پیش نظر رکھتے ہوئے نالج پہ مبنی کچھ باتیں آپس میں شیئر کی جائیں جو ہماری روزمرہ کی روٹین میں ہمارے لیے ممد و معاون ہوں. تو سب سے پہلی بات ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں وہ دعا جو رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان. نبی علیہ السلام ماہ رجب کے شروع ہوتے ہی فرمایا کرتے تھے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور خیر کے ساتھ سلامتی اور ایمان کے ساتھ رمضان کا اعزاز عطا فرما. اے مالک ہمیں مصطفیٰ جانے جانا کی دعاؤں کی خیرات عطا فرما. تو ماہ رجب المرجب اسلامی سال کے 12 ماہ ہیں اور ان 12 ماہ میں اہمیت کے حامل ہیں رجب، شعبان اور رمضان. رجب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ نے میرے امتیوں کو عطا فرمایا. اب جو امتی کا مہینہ ہے جس میں اس نے بہت کچھ گین کرنا ہے، کلیکٹ کرنا ہے، بہت سارے بینیفٹس لینے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آئے تو ابھی تیاری نہ ہو. جانے جانا رجب میں تیاری شروع فرما دیتے تھے. اسی وجہ سے سب سے زیادہ روزے نبی علیہ السلام جن ماہ میں شروع فرماتے وہ ماہ رجب المرجب تھا. تو ارادہ فرمائیں ہم بھی انشاءاللہ روزے کی ریسرچ شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خاص طور پہ شب بیداری کی طرف بھی
رغبت فرماتے. شب بیداری پر ذکر الہ کی طرف بھی خاص طور پہ آپ موٹیویشنل گفتگو فرماتے ان دنوں میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو جوڑ دیتی تھی. خاص طور پہ رقت امیز خطبات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تاریخوں کو پڑھتے ہیں تو وہ رجب اور شعبان میں خاص طور پہ نظر آتے ہیں. یعنی ماہ رمضان کے علاوہ رقت امیز گفتگو جہاں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. تو اس ضمن میں یہ ہمارا پہلا عنوان کمپلیٹ ہوا. دوسرا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو سیرت چونکہ کسی بھی ذات کے احوال کے متعلقہ جو آگہی حاصل کی جاتی ہے اسے سیرت کہا جاتا ہے. تو سیرت اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ یہ دین کی ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے جس کی وجہ سے انسان ماضی کے ساتھ جڑتا ہے اور مستقبل کے بارے میں کوئی اسٹریٹجی طے کرتا ہے، اپنی زندگی کے کچھ زینے طے کرتا ہے، منازل، الٹیمیٹ گول وہ متعین کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اچیو کرنا ہے. تو سیرت کے بغیر، پڑھنے کے بغیر نہ تو انسان اپنے پاسٹ کے ساتھ، ماضی کے ساتھ جڑتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر وہ اسپرچلی موٹیویشن اسے نہیں ملتی. اور جو اپنے ماضی کے ساتھ نہیں جڑتا وہ ظاہر ہے پھر تہذیب لٹریچر کے اعتبار سے بھی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ میں عرض کیا، لٹریچر کے اعتبار سے بھی، آرٹ کے اعتبار سے بھی، ریلیجن کے اعتبار سے بھی پھر وہ خام رہتا ہے، وہ پختگی اس کے اندر نہیں آتی. تو یہ پختگی جو پیدا ہوتی ہے وہ سیرت کا مطالعہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور خصوصی طور پہ سیرت صحابہ کا مطالعہ کرنے سے. اور ان میں ممتاز جو ہمارے پاس نمونے ہیں وہ سیرت خلفائے راشدین ہیں، اور ان میں ایک بہترین نمونہ ہے اخی رسول جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیرت میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو رپیٹ کروں گا، ریپیٹیشن جو ہے وہ بینیفٹ سے خالی نہیں ہوتی، کہ سیرت کا بالکل یہ مقصد نہیں ہوتا کہ انسان کان پہ ہاتھ رکھ لے اور ترنم کے ساتھ کسی کی تعریف کر دے. سیرت کے یہ مقاصد نہیں ہے، یہ سیرت کے ایک انداز ہو سکتا ہے اور کانوں کی سماعت کے لیے، لذت کے لیے اسے سنا بھی نہیں جاتا. سیرت پڑھنے کا، سیرت سنانے کا اور سیرت کو ڈسکس کرنے کا الٹیمیٹ گول یہی ہوتا ہے کہ جتنے سامعین ہیں ان کے اندر، ان کی ایکٹیویٹی کے اندر ایک چینج آ جائے اور ان کو موٹیویشن ملے کہ جس طرح یہ لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں انہیں کامیابی ملی ہے، اگر ہم بھی دین سے جڑ جائیں گے تو کامیابی ہمیں بھی مل جائے گی. ہم سب محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا ہمارا دعویٰ ان لوگوں کے دعوے کے ساتھ مماثل ہے جن کی محبتوں کو جانے جانا نے قبول فرمایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ سیرت کا الٹیمیٹ گول ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد ماجد کا نام ہے ابو طالب اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد. فاطمہ بنت اسد. تو والدہ کی پہلے والد کی طرف چلتے ہیں. آپ کے 4 بیٹے ہیں، سب سے بڑے بیٹے ہیں طالب، اور عرب میں یہ ان کی عادت ہے کہ وہ بڑے بیٹے کے نام سے کنیت رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ابو طالب انہیں کہا جاتا ہے. اس سے چھوٹے بیٹے ہیں جناب عقیل، اور اس کے بعد ہے جناب جعفر، اور سب سے چھوٹے بیٹے ہیں جناب علی المرتضیٰ. والدہ ہے فاطمہ بنت اسد، قبیلہ بنو ہاشم ہے. یہ مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے جناب طالب، ان کی زوجہ ہیں جناب فاطمہ بنت اسد. اسلامی تاریخ کو اگر آپ سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں جو بہت کم نام ہمیں خواتین میں ملتا ہے وہ جناب سیدہ ختیجہ ہے. ختیجہ نام کم رکھا گیا، لیکن خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سب سے زیادہ نام جو پسند کیا جاتا تھا وہ نام تھا فاطمہ. فاطمہ بڑا پسندیدہ نام تھا. یہی نام سیدنا علی المرتضیٰ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کیسے لکی ہیں، والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور زوجہ کا نام بھی فاطمہ ہے. فاطمہ بنت اسد ہیں اور فاطمہ بنت محمد ہے، فاطمہ بنت حمزہ ہے، فاطمہ بنت عبداللہ ہیں. یعنی یہ فاطمہ کثرت کے ساتھ، اور یہ نام بہت پسندیدہ ہے. اور اسپرچولیزم کے ایکسپرٹ نے اس نام کی تاثیر، فیکٹس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جہاں یہ نام رکھا جاتا ہے نا، عفت کی خیرات خود بخود وہاں مل جاتی ہے.
عفت کی خیرات اس نام کے اندر، اس کے اندر فطرتی طور پہ آتی ہے. یہ علیحدہ مطلب ہے، بات ہے کہ ہم اس کی فطرت کو، نیچر کو ڈیمیج کر دیں، کسی طرح سوسائٹی اسے خراب کر دے، یہ ایک بات کا مسئلہ ہے. لیکن اس کے اندر عفت معابی، اس کے اندر لطافت اور اس کے اندر حیا، وہ آسانی سے اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پیار جس سے کرتی ہیں وہ ہیں جناب جعفر. وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کی طرف چلتے ہیں. ایک وقت آیا کہ جناب ابو طالب فائنینشلی تھوڑا ویک ہوئے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا، تو مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وسلم فائنینشلی اسٹرانگ ہو گئے. آپ نے جب اپنے چچا کی طرف دیکھا، یہ کیفیات دیکھیں، تو کسی معاشرے کو بلٹ اپ کرنے کے لیے اس کی مفلسی کا علاج بھی بڑا ضروری ہے. سیرت کے پہلو ذرا دیکھیے گا، مفلسی کا علاج بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے خاندان کو اپنے ساتھ سٹینڈ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے مال میں سے ان کو حصہ ضرور دیجیے، اپنی پاور میں سے انہیں حصہ ضرور دیجیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں جا کے کہا، چچا میرا پلان یہ ہے کہ جناب ابو طالب اس وقت فائنینشلی تھوڑا ڈسٹرب ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وجہ سے وہ کچھ سٹریس میں ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ کچھ معاونت کرنا چاہیے. تو چچا پوچھنے لگے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیسے ان کے ساتھ معاونت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی 4 بیٹے ہیں تو ان میں سے ایک بیٹا میں لے لوں. جناب عباس کہنے لگے اگر آپ لیں گے تو میں کیوں نہیں لوں گا؟ میں بھی لوں گا. ہم بوجھ اتارتے ہیں اور جانا وہ ہے جو بوجھ کو تقسیم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی ابتدا کہاں سے؟ یہ سیرت کا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سیرت کا پہلو. ہم اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو اپنے فونز بھی بند کر لیتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے توجہ فرماتے ہیں تو اپنے خاندان کی طرف فرماتے ہیں. اپنے خاندان کو کس طرح معاونت دینا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح تعاون کرنا چاہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جناب عباس ان کو لے کے کہنے لگے آئی میں ایگری ود یو، میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری ہوں، لیکن میں نے بھی ایک بیٹا میں لوں گا اپنی کفالت کے اندر، میں بھی فائنینشلی مضبوط ہوں. اب وہاں پہنچے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ اگر بچوں میں سے کچھ بچے ہماری کفالت میں دے دیں تو یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا، خاندان بھی جڑ جائے گا اور آپ کی لیے بھی سہولت ہو جائے گی. جناب ابو طالب وہ بالکل تیار تھے اس بات کے لیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ چچا پیار سے آئے اور بھائی نہ دے، بھتیجا نہ جائے؟ آج چچاؤں کے اندر وہ محبت ختم ہو گئی، وہ الفت اور چاہت اور پیار نہیں رہا. چچا بھتیجا دور ہو گئے، جانا چچے اور بھتیجے کو جوڑ رہے ہیں. اور پھر کیسا جڑتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے چچا جناب عباس کہنے لگے کہ جناب جعفر کو آپ مجھے دے دیں. فاطمہ بنت اسد کہنے لگی جعفر سے تو میں پیار کرتی ہوں، میں نہیں جانے دوں گی. چچا کہنے لگے نہیں جعفر مجھے دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جعفر آپ دے دیجیے. فاطمہ بنت اسد کسی کی بات کو تو ٹال سکتی تھی، جانا کی بات کو نہیں ٹالا جا سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع سے ہی اتنا پیار تھا جناب فاطمہ بنت اسد کا. میں اس پر اگر تھوڑا سے ڈپیتھ میں جا کے بتاؤں تو آپ تاریخ پڑھ کے حیران رہیں گے. قبیلہ بنو ہاشم میں سب سے پہلے جس خاتون نے اسلام قبول کیا وہ مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے قبول فرمایا، اور اسلام لانے میں 10واں نمبر ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا، 10واں نمبر. اور قبیلہ بنو ہاشم میں پہلا نمبر ہے. قبیلہ بنو ہاشم میں مصطفیٰ جانا کا جو فیضان چلنا شروع ہوا ہے اس کی خیرات در مولا علی کی والدہ سے ملا کرتی ہے. یہاں سے وہ خیرات بنو ہاشم میں تقسیم ہوتی ہے. جناب فاطمہ بنت اسد نے بات کو تسلیم کر لیا. جناب جعفر ادھر آ گئے تو اب ذرا ظاہرہ سسپینس ہوگا کہ آخر پیار کی وجہ کیا ہے، کیوں فاطمہ بنت اسد جناب جعفر سے اتنا پیار کرتی ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے، ہوا شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ بنت اسد یہ کہنے لگی میں اس وجہ سے ان سے پیار کرتی ہوں بیکاز ہی لک لائک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو دیکھتی ہوں تو چہرہ مصطفیٰ نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو میری تصویر محمد بن جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو جناب جعفر باڈی لینگویج میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں اور اپنی چہرے کی شباہت کے اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے. اور کزنس کے اندر جو مشابہت ہوتی ہے یہ مشابہت بھی قرابت کا باعث بنتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جناب جعفر کو اس وجہ سے ادھر منتقل کرنا چاہتے تھے. ذرا سیرت کا پہلو دیکھیں اور ڈپیتھ میں جائیے کہ فاطمہ بنت اسد تو پہلے ہی مجھ سے پیار کرتی ہے، عباس کا بھی پیار مجھ سے ذرا زیادہ بڑھ جائے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دے دیا. اور پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی گود میں لیا. اور یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوتی ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد بھی یہ چاہتی ہیں کہ سب سے پہلے جسے اطلاع دی جائے وہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد کو دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی آنکھیں نہیں کھولیں، جو ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے دستہائے مبارک میں لیا. یقیناً لمس مصطفیٰ کریم جو ہی لمس کی سعادت ملی تو آنکھیں کھولیں تو پہلی نگاہ علی کی پڑی ہے تو چہرہ مصطفیٰ کریم پہ جا کر صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کھلتی ہے تو مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے. اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسپرچولیزم کے ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا اسپرچولیزم کے لوگ ہیں، ان کا استنباط وہ بالکل منفرد ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں مولا علی کی ذات واحد ذات ہے کہ مصطفیٰ جانے جانا کا جو فیضان ہے نگاہوں، ذہنوں اور اس کے بعد لمس اور اس کے بعد لعاب اور قدم کی طرف جدھر بھی دیکھتے ہیں مصطفیٰ کے فیضان کا حصار علی کے گرد نظر آتا ہے. اب اس کی کچھ تمثیلات میں عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یوں ہاتھوں میں لیا تو نگاہ اٹھی. تو جب نگاہ پہلی ہی مصطفیٰ کریم کے چہرے پہ پڑی ہو تو پھر نگاہ کمال والی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر وہ فراست رکھے گی کہ نہیں رکھے گی؟ اور پھر اس نگاہ سے جو اندر جائے گا اس میں وژڈم نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ وہ آدمی ویژن والا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراست میں بڑے پختہ تھے. فراست کمال کی تھی جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور بڑی دور کی جا کے سوچا کرتے تھے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ. اب اگلا مرحلہ تھا مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت کے پہلو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کھجور لائیے. کھجور لائی گئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چبایا اور چبانے کے بعد جب اس کا پیس ہو گیا درمیان میں اور لعاب مکس ہوا اب آپ نے لیا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ فرسٹ ڈوز پہلی خوراک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تالو پر اسے لگا دیا. اور اسے کہتے ہیں تحنیک، اسلام میں اسے کہتے ہیں فرسٹ ڈوز. ہمیں کیا ملا میسیج کہ اگر بچہ پیدا ہو تو کسی کے ہاتھ میں دینا چاہیے تو کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں دینا چاہیے. اس کی آنکھیں کھلیں تو جس چہرے پہ پڑے وہ نمازی ہونا چاہیے. اس کے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت ہونی چاہیے. اگر رسول اللہ کی سنت والے چہرے پہ پڑے گی پہلی نگاہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے کہنا پڑے گا داڑھی رکھو جناب؟ اسے حضور کی سنت کی جو ہے وہ قدر بتانی پڑے گی. وہ قدر لے کے پیدا ہوگا، وہ قدر لے کے پیدا ہوگا. آج ہم کہتے ہیں آخر ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں کنورٹ ہو رہی، جا کیوں نہیں رہی ان کی طرف؟ بھائی اس وجہ سے نہیں جا رہی کہ ہم اپنے ایکشنز کے ذریعے کچھ چیزوں کو منتقل ہی نہیں کرنا چاہتے. اسلام ایکشنز کے ذریعے زیادہ منتقل ہوتا ہے اور تیزی سے ٹرانسفر ہوتا ہے. اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پاور رکھی ہے، قول سے پہلے یہ عمل کی طاقت پیدا کر دیتا ہے. یہ عجیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحنیک فرمائی. تو ہمیں نیک آدمی سے تحنیک، نیک آدمی، نمازی آدمی، اور جس نے کبھی گالی نہ بکی ہو، ابیوزمنٹ نہ کرتا ہو. آج معاشرے میں بچہ گالی نکالتا ہے. کیوں؟ آخر ہم نے اس کی پہلی گڑتی دیتے ہوئے جس بندے کا انتخاب کیا تھا شاید وہ غلط ہو گیا. اسی کہنے لو اسی کو مولوی بنانا ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ دیندار ہی نہ بن جائے، کتے ڈر ہی نہ ہو جائے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں یہ دیندار بنے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے قریب جائے گا. آخر ہمارے اندر یہ خوف کس نے پیدا کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک دی. ہمیں چاہیے یہی انداز، کھجور لیں یا چھوارا لیں اور اسے دانت میں دبایا جائے اور دبانے کے بعد لگایا کہاں جائے؟ تالو پہ. اب جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کرتے تھے، خود فرماتے تھے میرے لعاب کی بھی بڑی شان ہے. اگر پنجابی چ کہیے تو فرمایا کرتے تھے میرے تھوک دی بھی بڑی شان ہے.
تھوک کی بھی بلا شان ہوتی ہے. کس نے پوچھا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ فی فمی لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تھوک کوئی تھوک نہیں ہے، یہ پیدا ہوا ہے تو مصطفیٰ کے لعاب سے پیدا ہوا. اور آپ سیرت پہ یہ بھی بڑا عجیب پہلو پڑھیں گے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعاب مصطفیٰ سے بڑا فیضان ملا ہے. کبھی آنکھوں میں، کبھی قدموں میں. ہجرت کی رات ورم پڑے تو کون سی انہوں نے میڈیسن یوز کی؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب استعمال فرمایا ہے. وہ نظر پہ مسئلہ آیا تو وہ، اور لعاب پہ آیا تو وہ، ذہن کی کیفیات، اس کو جو عروج ملا تو یہ سارا لعاب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حضور کی یہ خیرات جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوئی. جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور حضور نے فرمایا کہ میں اسے براٹ اپ کروں گا، اس کی پرورش میں کروں گا. اور اگر بڑی شان والا ہے وہ کہ جو آغوش ولایت میں آتا ہے، ارے اس شان کا کیا کہنا جو آغوش امام الانبیاء میں آیا ہو. آغوش امام الانبیاء میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے ہیں، انہیں براٹ اپ کرتے ہیں اور ساری. اب ذرا چلیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی اترتی ہے تو مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، فوکس کیجئے گا ذرا اس بات پہ کہ لا اکراہ فی الدین کی ایکسپلینیشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ دین وہ ہے جو چیزوں کو امپوز نہیں کرتا، مسلط نہیں کرتا. دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خود بخود ایکشن کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے، اور اس کی سب سے پہلی ابتدا وہ اپنے خاندان سے ہوتی ہے. مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات متغیر ہوتی ہیں، ایک لوڈ ہے، اور اسی کیفیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وائبریشن ہے باڈی میں. گھر تشریف لاتے ہیں، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھ دو، کمبل اوڑھ دو، مجھے اوڑھ دو. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیات محسوس کرتی ہیں، کمبل بھی اوڑھتی ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرب میں رہتی ہیں. ادھر کمبل اوڑھتے ہیں اور ادھر کیفیات یہ ہے، یہ کوئی عام ذات نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ہر وقت نگاہ الہ میں رکھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رب تعالیٰ خود ان کے بارے میں فرماتے ہیں انت فی اعیننا، اے محبوب آپ کا مشاہدہ ہم اپنی شان کے مطابق کرتے ہی رہتے ہیں. یہ کریم آقا صلی اللہ. اب کیفیات دیکھیں، حضور نے ادھر چادر اوڑھی ہے تو رنگ پہلے سے بھی خوبصورت ہو گیا ہے، کیفیات پہلے سے بھی خوبصورت ہو گئی. ابھی پہلی وحی تو پوری نہیں ہوئی تھی، دوسری بھی آ گئی. یا ایھا المدثر، او سونی چادر اوڑھنے والے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. کیا موٹیویشن ملی ہے یہاں. یا ایھا المدثر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا خوبصورت انداز ہے. ارے جس سے خالق خود محبت فرمائے، ہم اس کی محبت سے کیوں خالی رہ جائیں؟ اس کی اداؤں کی طرف ہم کیوں نہ توجہ کریں. یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، او خوبصورت لگنے والے، کم، کیوں آپ گھبرا رہے ہیں، اٹھیے. جناب کنڈ پیچھے کوئی آج بندہ وڈا آ جائے تو بندہ اٹھ جاتا ہے. ذرا تصور کریں کہ یہ وہ فزیکل اس کی پریکٹس دیکھیں کیا ہے. رب تعالیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خود فرماتا ہے قوم اٹھیے، بڑھ جائیے. اب آپ تو کتنی موٹیویشن ملی ہوگی، کیا کیفیات ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پہلا حکم فرمایا فانذر، اتنے کہنے نے میٹھی میٹھی گل تو گل شروع کرو. پہلا حکم ہے فانذر، ڈرائیے، انہیں خوف دلائیے. ایمان خوف اور رجا کا نام ہے. نہ تو اتنی میٹھی باتیں بتائی جائیں کہ لوگ اللہ سے غافل ہو جائے، جہنم کا ڈر نکل جائے، اور نہ ہی اتنی کڑوی باتیں بتائی جائیں کہ امید سے بالکل بے بہرا ہو جائے، نا امید ہو جائے. اسلام بالکل درمیان میں ہے. امید کی کیفیات ہیں تو یہ کہ سب سے بڑا امیدوار میں، اور خوف کی کیفیات ہے تو یہ کہ سب سے زیادہ خوف بھی ہے تو مجھے. پھر بندہ بیلنس رہتا ہے، اور اسلام ایک بیلنس مذہب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز شروع کی. اب ظاہر ذہن میں کویسچنز آئیں گے کہ نماز تو ہجرت کے وقت میں آئی. اب ہم اس موضوع کی طرف چلتے ہیں. رجب کا تحفہ نماز ہے، تو نماز تو جو ہے وہ ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو پھر آئی.
تو نماز کا طریقہ، پنج گانا نماز کا تحفہ اس وقت ملا، نماز کا طریقہ پہلے سے موجود ہے، اور وہ کیفیات ساری کیا ہیں معلومات کے لیے یہ بات شیئر کرتے ہیں آپس میں۔ جناب آدم علیہ السلام کو جب قرب الہی ملا، قرب الہی کا سب سے عظیم تحفہ وہ نماز ہے۔ اگر کوئی بے نمازی بن کے یہ چاہے کہ رب کی رحمتیں مل جائیں تو وہ ناممکن ہے۔ جب جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صلاۃ معراج المومنین، مومن کے عروج کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جناب آدم علیہ السلام کو جو قرابت خداوندی ملی تو 2 رکعتیں پڑھی، وہ فجر بن گئی، وہ فجر ہو گئی۔ پھر جناب اسماعیل علیہ السلام جب ذبح سے محفوظ ہوئے اور یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے لیے 4 رکعتیں پڑھی، یہ ظہر ہوئی۔ جناب عزیر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا؟ میں مینٹلی سیٹسفیکشن چاہتا ہوں، اس کے لیے میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے مشاہدہ کروانے کے لیے موت کو طاری کیا۔ جب اٹھایا تو فرمایا کم لبستہ، کتنی دیر ٹھہرے؟ کہتے یومن او بعد یوم، ایک دن یا آدھی گھڑی؟ فرمایا نہیں، آپ 100 سال تک اس حال میں رہے ہیں۔ انظر الہی ماری کا، ادھر ادھر دیکھیے تو ذرا دیکھیے حالات کتنے متغیر ہو چکے ہیں۔ جب بات پکی ہو گئی کہ اس طرح اٹھائے گا تو پھر 4 رکعتیں پڑھی، وہ عصر بن گئی۔ اس کے بعد جناب داؤد اللہ تعالیٰ کے قرب میں جانا چاہتے تھے تو انتہائی رقت و زاری کرنے والے تھے، اور لحن داؤدی تھا، اور اس خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے کہ پرندے رک جایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی کیفیات متغیر ہو جایا کرتی تھی۔ لحن داؤدی، آج بھی جس کی آواز خوبصورت ہو اسے کہا جاتا ہے یہ لحن داؤدی والا ہے۔ تو جناب داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن بخشش کے لیے کچھ رکعات پڑھنے، 4 رکعتوں کا ارادہ فرمایا۔ تیسری رکعت میں پہنچے تو اٹھ نہیں سکے، اتنی رکعت طاری ہوئی، اتنے نحیف ہو گئے، تو تیسری میں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ 3 ہی رکعتیں قبول فرما لی، اور سارے انبیاء کی عبادتوں کا فیضان اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ فجر بھی مل گئی، ظہر بھی مل گئی، عصر بھی مل گئی، مغرب بھی مل گئی، اور عشاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ ادا فرمائی۔ تو اس کا مطلب ہے اس نماز کا کانسیپٹ پہلے سے موجود تھا۔ ابتداء میں نے عرض کیا کہ آپ چیزوں کو امپوز کرتے ہیں تو سر جھک سکتا ہے، لیکن جب آپ آرگومنٹ ٹون رکھتے ہیں یا آرگومنٹس دیتے ہیں تو پھر دل جھکتا ہے، قبولیت کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو چیزوں کو اپنی اولاد پر بھی امپوز مت کیجیے، اپنا کریکٹر دکھائیے۔ آپ لاکھ بیٹے کو کہیں جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہو گیا، چلو، بیٹا دیکھے گا ابا جی خود تو ابھی ٹریک سوٹ میں ہے، میں کیوں جاؤں؟ اور ابا جی اگر 12 بجے تیار ہو جائیں تو بیٹا پوچھے ابا جان آپ ہر روز 12 بجے کدھر جاتے ہیں؟ تو بیٹا بتائے جو بلاتا ہے اسی کی طرف جا رہا، آؤ تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ تو پھر بر وقت پھر چیزیں ٹرانسفر ہوں گی، پھر آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اسی پر ہم بات کو آگے شروع کریں گے۔ وقت عمل میں اتنی گنجائش تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔